اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ سورہ البقرہ اور اس کی 266 نمبر آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ قرآن مجید نے اپنی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے جو اسلوب اور اسٹائل اختیار کیے ہیں ان میں سے ایک ضرب الامثال کے مثالیں دینا، مثالوں کے ذریعہ بھی باتیں بہت سمجھائی گئی ہیں، اور یہ امثال القرآن بھی قرآن مجید کا ایک الگ جرم ہے۔ کئی علماء نے صرف اس پر ہی کتابیں لکھی ہیں کہ مثالیں جو ہیں قرآن پاک ان کا کیا ہے، اور یقین جانیں مثال سے بات بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ویسے وہ نظریہ اور خیال بیان کرتے رہیں، کتنے بھی اچھے الفاظ میں بیان کرتے اتنا مؤثر نہیں جتنا مثال کے ذریعے۔ اب یہاں جو مثال بیان ہوئی ہے نا میری اور آپ سب کی، یقین جانے بہت بار پڑھا، مگر جب آج میں نے اس کو پڑھا نا معلوم ہوا کہ ہماری بے کسی اور ہماری جو ہے نا بربادی کیسی حسرتناک ہو گئی، جس کا نقشہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ کانپ جانے والی بات۔ اللہ کہتا ذرا بتاؤ کہ تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے؟ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس نے ساری عمر محنت کر کے ایک باغ لگایا، اور باغ بھی سرسبز و شاداب جنت کا؟ ویسے باغ جو ہے نا اس کو نہیں جنت کہتے، جنت جو ہے نا یہ ہے ڈھانک لینا۔ جن بھی اسی لیے کہ وہ پوشیدہ مخلوق، ماں کے پیٹ میں بچہ اس کو جنین کہتے ہیں، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا۔ کفن میں آدمی کو پیٹ دیتے ہیں، اس کو جنان عربی میں کہتے ہیں، جنہ علیہ، کسی چیز کو چھپا لے۔ اس لیے باغ اتنے گھنے درختوں پر مشتمل ہو، بہت درختوں گھنے ہوں کہ وہ اس زمین کو ڈھانپ لے، زمین نہ نظر آئے، اتنے گھنے باغ۔ اللہ کہتا ہو سوچو کہ ساری عمر محنت کی، باغ لگایا، اور باغ بھی جنت ہو، بہت اعلیٰ قسم کا باغ جس نے زمین کو ڈھانپ رکھا، زمین نظر نہیں آتی، اتنے گھنے درخت تھے اس میں سرسبز و شاداب، اور اعلیٰ قسم کے اس میں پودے تھے، من نخیل والا۔ اب عربوں کا آپ ذرا سوچیں، ان کے لیے سب سے اعلیٰ باغ ہوتا تھا جس میں کھجوریں ہوں، وہ کھجوریں بھی گرد باڑ، بہت خوش منظر ہوتا، اور اندر نہ انگوروں کی بیلیں، باہر کھجوروں کی باڑیں، اندر انگور ہیں۔ فرمایا ایسا باغ اس نے لگایا، اور ساتھ یہ ہے کہ اس باغ کو خشک سالی کا سامنا کرنے کا کوئی خطرہ نہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ سوکھ جائے گا، کیونکہ تجری من تحتها الانہار، ان درختوں کے نیچے تو نہریں بہہ رہی تھی۔ لاہور جائیں یا اپنی نہر دیکھیں، درخت اوپر کناروں پہ گئے، کتنے خوش منظر نظر آتے۔ تو اللہ فرماتا ذرا سوچ کر بتاؤ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا کہ ساری عمر محنت کر کے اتنا اعلیٰ باغ اس نے لگایا، سرسبز و شاداب، کھجوروں اور انگوروں جیسے اعلیٰ اس میں پھل تھے، سوکھنے کا کوئی ڈر نہیں تھا، نہریں بہہ رہی تھیں ان درختوں کے نیچے، لہو فیہا من کل ثمرات، اور پھر کہا کھجور انگور کا تو ذکر کر دیا کہ یہ پھلوں میں سے تمہارے نزدیک بہت اعلیٰ، مگر صرف یہی نہیں تھے، اس میں ہر قسم کے پھل تھے۔ اب ہوا کیا کہ ایسا باغ لگایا، ساری عمر محنت کی، اب وقت آ گیا وأصابہ الکبر، یہ بات کہ وہ باغ لگانے والا بوڑھا ہو چکا۔ ذرا اپنی حالت دیکھیں، کتنی یہ سمجھو نا بے کسی ہے کہ اب بوڑھا ہے، یہ تباہ ہو جائے تو نئے سرے سے باغ لگانے کے قابل نہیں، طاقت ہی نہیں۔ ایسا باغ لگایا، اب خود بوڑھا ہو گیا، اور اس بڑھاپے کے زمانے میں ان پھلوں کی اس کو ضرورت ہے، وہی باغ اس کا گزارا تھا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور جو اولاد ہے اس کی وہ چھوٹے چھوٹے بچے۔ نقشہ کیسا، خود بوڑھا ہو چکا ہے، ہڈیاں اس کی جو ہے نا وہ بھی کمزور پڑ گئی، بچے چھوٹے چھوٹے، وہ خود محتاج، کما کر نہیں دے سکتے۔ ہوا کیا پھر فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، ایک بگولا آیا ہوا کا تو چکر کس طرح کاٹتا آسمان کی طرف، تو اس کو اعصار بگولا، اس میں آگ دی، فاحترقت، وہ باغ جل گیا۔ جس بوڑھے کے ساتھ یہ ہو
کہ وہ باغ ساری عمر کا محنت سے تیار کیا اجڑ گیا، کوئی نشان نہ رہا، اب وہ نئے سرے لگا نہیں سکتا، تو بس بوڑھا ہو گیا، اولاد کمزور ہے، کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح میں کھول کھول کر تمہارے لیے اپنے دین کی باتیں بیان کرتا ہوں تاکہ تم سمجھ سے کام لو اور سوچ بچار کرو کہ یہ حال اگر کسی وقت ہو جائے تو کیا بنے گا اس آدمی کا جس نے اتنی محنت سے باغ لگایا تھا، اب بڑھاپا ہے، بچے کمزور ہیں، رک چل کے رہ گیا۔ یہ نقشہ ہے ان لوگوں کا جو میری اور آپ کی طرح اللہ پناہ دے اسی دنیا میں اپنے باغ لگانے میں لگے ہوئے، دن رات دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کہ یہاں ہمارے باغ ہوں، پھل ہوں، یہ ہو، ساری محنت خسارے کا سودا، اتنا بڑا خسارے کا سودا کہ جب ضرورت ہوگی باغ جل گیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا۔ آخرت آئے گی، اللہ کی عدالت ہوگی، یہ ڈھونڈیں گے کہ ہم نے جو محنت کی، جتنی محنت سے باغات لیا وہ کہاں ہے؟ وہ تو جل چکے، تم نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، آخرت کے لیے لائے نہیں، وہ سب کچھ دنیا میں رہ گیا اور برباد ہو گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم میں سے ہر شخص جانتا کہ گھاٹا اور خسارہ اتنا برا لفظ ہے آدمی سننا نہیں چاہتا، ناکام ہو گیا، محنت کی ہٹ پلے کچھ نہیں پڑا، خسران و مبین، اتنا گھاٹا کہ اب تلافی کی بھی کوئی صورت نہیں۔ اس لیے قرآن ایک طرف فلاح کا ذکر کرتا رہتا کہ جب کھیتی بار آور ہو جائے، زمیندار کو فلاح کہتے ہیں نا، وہ کھیتی بوتا محنت کرتا مگر کچھ مہینوں کے بعد ایک دانے کے بجائے کئی 100 دانہ لے کر آتا، اس کو کہتے ہیں قد افلح المومن، مومنوں کی جو کھیتی پک گئی، بار آور کوٹھیاں بھر گئی ان کی، اور جو خسارے والے ہیں خاسر المبطلون، کہ غلط کام کرتے رہے اور اپنی نادانی سمجھ رہے ہم دانشور ہیں، علامہ ہیں، پروفیسر ہیں، سرمایہ دار ہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ یہ نقشہ جو اللہ نے کہتا کہ بوڑھا ہو گیا، باغ اتنا اعلیٰ تھا جل گیا، بچے کمزور ہیں، اب کیا کرے گا بیٹا؟ روتا رہ جائے گا حسرت سے، بس اپنے چیخے مارے گا، وقت نکل گیا، اب باغ بھی دوبارہ نہیں لگا سکتا، بچے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو خود محتاج ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہتا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اس لیے یہ جب اترا نا اور اللہ کے رسول نے یہ قرآن عربوں کے سامنے پڑھا تو تبھی وہ جو جانوروں سے بدتر تھے نا وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہو گئے۔ قرآن نے ان کے دل ہلا دیے کہ کیا کر رہے ہو، جو باغ تم لگا رہے یہ تو ایک دن جل جائے گا، یہ ساری دنیا میں جو کوششیں کر رہے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ کے رسول نے کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ گھاٹے کا کام کون کر رہے ہیں، کون سے ایسا کاروبار کر رہے ہیں جو بربادی والا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ بیوقوف ہیں جو ساری ان کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی کے لیے اور غلط راستوں پر چل رہے ہیں، اور اپنی جگہ وہ یہ فلسفہ بگاڑتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں کہ نہیں ہم سے زیادہ عقل مند کون۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو باغ لگا رہے ہیں، باغ پھلا پھولا ہوگا، مریں گے، اگلی دنیا میں جائیں گے تو ایسا ہی ہے جیسے نا بڑھاپے میں جا کر اولاد کمزور اور باغ چل گئے، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ تو اللہ فرماتا میں اس طرح کی مثالوں کے ذریعے اپنی باتیں واضح کر دوں کہ تمہاری کھوپڑیوں میں کچھ مال ہے، کوئی کام وہ کرو جو تمہارے لیے نفع بخشو، جس سے تمہیں کچھ ملے، یہ نہ ہو کہ کر کے جاؤ اور وہاں صفر، کچھ بھی نہیں، کہاں تیرا بینک بیلنس اور کوٹھیاں، تو کفن میں خالی ہاتھ آ گیا، تو لایا ساتھ کچھ ملا اس سے تجھے۔ اور یہی بات مشہور ہوگی کہ حدیث پاک نہیں کہنا چاہیے، بات ٹھیک ہے، اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی، یعنی یہاں بو رہے ہیں، جو بوئیں گے اگلی دنیا میں جا کر کاٹ لیں۔ میرے دوست نے اللہ انہیں سلامت رکھے، اب تو بوڑھے ہو گئے، پروفیسر محمد علی، وہ پنجابی میں لکھتے تو سچیاں سرکاراں، آدم علیہ السلام سے لے کے نا رسول اللہ تک انہوں نے سب انبیاء کی سیرت لکھی ہے، پنجابی شعروں میں میرے سے حوالے لیتے رہے، کتابیں نے، بہت اچھے آدمی، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، افسر ہوتے ہوئے بھی دکان پر چادر باندھ کر شربت ہر خود نکالنے بیچنے، پرہیزگار ہیں۔ تو یہی اس کتاب میں لکھتے ہیں جو کچھ بیجیں سوئیو وڑ سے تے من سے ٹوپے پائیں، ذرہ ذرہ تو اس وقت ماپ لے گا کہ کتنا میرے پلے ہے۔ اس وقت خلیان جو ہوگا نا، جب صاف ہو جائے گا گلا، اگر ماپتے ہیں نا بالٹیوں وغیرہ سے، جو کچھ بیجیں وہ وڑ سے من سے ٹوپے پائیں، جاؤں پہ آپ بیجیں پہ آس کن گھوڑیاں آسان آئی۔ کتنا تو بے وقوف ہے کہ وہ جو رہا ہے اور آس یہ ہے کہ گندم پیدا ہو جائے،
کام غلط کر رہا ہے، دین کے خلاف ہے، بگولے آ رہے ہیں آگ سے بھرے ہوئے، جلا رہے ہیں تیری کھیتیاں، اور تو یہ امید لگائے بیٹھا کہ کوٹھے بھر لوں گا۔ اللہ نے کہا یہ محنت ضائع ہونے کی بدترین حالت ہے کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، بچے نکے چھوٹے چھوٹے ہوں، باغ جل کر رہ جائے تمہاری امیدوں کا، جن چیزوں پر تمہیں آس اور لگو کچھ بھی نہ ملے۔ اس سے زیادہ بری حالت کسی کی ہو سکتی؟ حالانکہ میری آپ سب کی حالت ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، رات دن اس کو سنوارنے کی فکر ہے کہ بچے زیادہ پڑھ جائیں، نوکریاں مل جائیں، اچھی بیویاں مل جائیں، کوٹھی آ جائے، یہ ہو جائے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ تو اسی دنیا میں دھرا رہ جائے گا، مرنے کے بعد جب وقت آئے گا اس کے لیے بھی کچھ ہے۔ اگر یہی چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ان کو اور رات کو دین کے لیے تیار کرتا، کوٹھیاں جو تھی بناتا، جیسے کہ کسی بزرگ نے کہا یار ادھر کو تھوڑا سا رکھ دو روشن دان، ادھر سے آواز اذان کی تو آئے گی، چلو کتنی اچھی نہیں۔ یہی دنیا آخرت بنانے کا ذریعہ بن جاتی، مگر نہیں، اس کو سرے سے بلا دیا حلال و حرام سے، بس اس کو ہی سنوارنے میں لگے رہے۔ وقت آیا پھر بگولا آیا آگ سے بھرا ہوا، باغ جل کر رہ گیا، تباہ ہو کے رہ گیا۔ اور اسی کو نیک لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، خواہ وہ اردو میں لکھتے ہیں، پنجابی میں لکھتے ہیں، عربی میں، سب دعائی دیتے ہیں۔ تو آیا سیں لال خریدنے ڈھیر ہینگا جوان دے لا بیٹھا، تجھے تو اس دنیا میں بھیجا تھا کہ ہیرے خرید کے لانا، تو آیا سیں لال خریدنے ڈھیر ہینگا جوان دے لا بیٹھا، تو نکمی بوٹیاں لے کر بیٹھ کے قبر میں گیا، اس وقت پہلے کچھ بھی نہ، فرشتوں نے کہا لے کر کیا ہے؟ اور یہی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی، فدا ابی میں کس طرح میں نے جوڑا کہ جب مرتا ہے کوئی شخص، کارت بنو آدم ما خلق، انسان بیٹھ جاتے ہیں، آدمی کیا چھوڑ گیا، کتنے بچے ہیں، بچیاں کیا کر رہے ہیں، جائیداد، یہ اس کھاتے کو لے بیٹھتے ہیں بیوقوف۔ کارت بنو آدم ما خلق وقالت الملائکۃ ما خلق، اور ادھر فرشتے کھاتا کھول لیتے ہیں کہ لے کر کیا ہے، چھوڑ کر جو آ گیا ہمیں اس سے کیا، جو لے کر آیا وہ پیش کر۔ اللہ فرماتا جس کا باغ اتنا قیمتی رالا گولا آیا، وہ خود بوڑھا ہے، بچے کمزور ہیں، اجڑ جائے، اور ساتھ پوچھا یہ ودوا تو تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا؟ یعنی نہیں کرے گا، جھنجھوڑا ہے کہ تم یہ سودا کر سکتے ہو؟ نہیں، ہر شخص پکارے توبہ توبہ، ایسا نہ ہو۔ تو اللہ کہتا کر تو رہے ہو یہی بات کہ باغ اپنا اجاڑ رہے، بیا سنگ وہ حاجیا کوڑیاں کھٹن واسطے لال جوار آ، یہاں کوڑیاں کا وپار کر لیا نا، کوڑیاں خرید لیں، وہ جو اصل کاروبار تھا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے، حدیث رسول پڑھی پڑھی، قرآن بڑا پڑھا، نیک لوگوں کی باتیں کہ کچھ آخرت کے لیے کر، یہاں ٹھہراؤ جو ہے نا عارضی ہے، چند دنوں کے لیے، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت دنیا سے چلا جائے۔ اپنی موت کے بارے میں بھی کوئی شخص آگاہ نہیں ہے کب آ جائے۔ انہی دنوں میں ماسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، حکیم صاحب بھی میرے بھی بڑے محبوب دوست تھے، قاضی صفدر صاحب فوت ہو گئے، چھوڑ گیا دنیا، 9 دن قوم میں میرے، کوئی خبر نہیں۔ تو ہر شخص جو ہے نا دنیا سے اس نے جانا، مگر بس یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ ایسے باغ لگا رہے ہیں جو اجڑ جائیں گے، اور جہاں لگانے چاہیے پودے وہاں ایک بھی نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے لیلۃ المعراج میں ملے تو حدیث پاک میں آتا، انہوں نے کہا امت کو میرا سلام کہنا۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا اور انہیں خبر دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز، بہت عمدہ، مگر ہے ویران، یہاں کوئی باغ نہیں ہے، کوئی ویران کا۔ یہ بات سمجھنے کی کتنی گہری بات ہے کہ مفت میں جنت نہیں ملے گی کہ بنی بنائی تجھے مل جائے۔ فرمایا زمین طیبہ تربہ، بہت عمدہ ہے، پانی اچھا ہے، مٹی یہاں چٹیل پڑی ہوئی، پودے تم خود لگاتے ہو، دنیا میں لگاؤ گے تو لگیں گے اور آ کر اس کا پھل کھاؤ گے۔ تو فرمایا اس کا غراس کیا پودے ہیں؟ فرمایا کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ کلمہ بہت پڑا ہے۔ اس لیے وہاں جو ملنا ہمارا اپنا بویا ہوا ملنا، مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا فرشتے محل بناتے ہیں وہاں، پھر رک جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں دوسرے فرشتے آپ نہیں تم بنا رہے بیڈ؟ وہ کہتے ہیں وہ میٹیریل نہیں بھیج رہا، پیچھے سے سامان بھیجے تو بنائے نا، جزاء بما کانوا یعملون، جو کرتے تھے وہی بدلے میں، کوئی نئی بات نہیں سامنے آئی۔ اس لیے جنہوں نے یہاں باغ اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ تیار کیے مگر اللہ کو راضی نہ کیا، وہ بگولا آیا جل گیا، مرنے کے بعد کچھ پلے نہیں پڑا۔
جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا انہوں نے ایک سبحان اللہ ہی نیک نیت سے کہا، درخت لگ گیا جس کے سائے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں 100 سال گھوڑے کا سوار چلے گا تو سایہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن دلیل بہت عمدہ سایہ، کوشش کی ہے۔ تو سمجھنے کی بات جو قرآن پاک نے سمجھائی، حدیث رسول نے سمجھائی، وہ یہی ہے کہ دنیا کو سنوارنے میں لگا رہو گے اور یہ فکر چھوڑ دو کہ بعد میں کیا بننا۔ من احب دنیا ذرہ بآخرت، دنیا سے پیار کرو گے تو آخرت تو برباد کر لو گے۔ من احب آخرت و ذرہ بدنیا، اگر یہ ہوگا کہ وہ سنوارنی ہے، اس کا نقصان بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ دانائی کیا کہتی ہے، ایک شے جو وہ ختم ہو جانے والی ہے اس کو سنوارنا چاہیے، یا اس کو سنوارنا چاہیے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ فآثروا ما یبقی علی ما یفنا، جو فنا ہو جانے والی ہے اس کو ہاتھ سے جاتی ہے تو جانے دو، جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو، اس کو پکڑو کہ وہ نہ ہاتھ سے جاتی رہے۔ مگر سب یہ غلط کام کر رہے ہیں، خسارے کا سودا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، گمراہی خریدتے ہیں۔ دیکھ دونوں رہے سودے، منڈی لگی ہوئی ہے، ہدایت بھی بک رہی ہے، اللہ کے بندے چیخ رہے ہیں کہ آؤ یہ ہدایت کر، نہیں وہ نہیں سودا خرید۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کی بجائے گمراہی والی دکان پر جاتے ہیں، وہ خریدتے ہیں، ان لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، ان فلسفیوں کی باتیں مانتے ہیں، ان جو بدماش اسی طرف لے جاتے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کیسے پیر کلمہ قرآن کے شروع میں فما ربحت تجارتہم، ان لوگوں نے جو سودا کیا اور جو تجارت کی اس سے کوئی نفع نہیں ہوا، کچھ پلے نہ پڑا، وما کانوا مہتدین، اور یہ سیدھے راستے پر نہیں تھے، غلط کام کر رہے تھے۔ عقل چیختی رہی، دین چیختا رہا کہ فانی شے کو چھوڑ دے، باقی کی فکر کر، مگر نہیں سنی۔ اور جن لوگوں کے جنازوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، تعزیت کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے بھی کوئی سیکھ کر نہیں آتا۔ اب تو قسوت قلب اتنی ہو گیا، آپ دیکھیں لوگ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، فلاں حال سناؤ، فلاں کاروبار کا کیا، شرم نہیں آتی کہ جہاں اللہ تعالیٰ انتہائی خاموشی چاہتا ہے، کوئی ذکر بھی نہیں۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ذکر بھی جو ہے مکروہ ہے، کوئی ذکر نہ کرو، سر جھکا کر سوچتے جاؤ کہ اس کے بعد میرا نمبر شاید آ جائے۔ مراقبہ کرو ذکر کرنے کے لیے، اور بہت موقع دھیان کرو کہ اس کو اٹھا کر جا رہا ہے، پھر کیا ہمارا بنے گا۔ تاریخ میں ذکر آتا رہا، اولیاء اللہ میں بڑے مشہور ہے احمد السبتی، یہ ہارون رشید کا بیٹا تھا مگر اولیاء میں سے ہو گیا، اس لیے سبتی کہتے ہیں۔ ہفتے کے دن چھٹی کرتا تھا، 6 دن کام کرتا، مزدوری، خلیفہ المسلمین کا بیٹا، اور خلیفہ بھی وہ جو بادل آئے تو کہتا تھا کہ تو جہاں جی چاہے جا کر برس، یا وہ میری سلطنت ہوگی یا غیروں کی بھی ہوگی، تو وہاں سے مجھے خراج آئے گا، وہ مجھے ٹیکس ادا کریں گے۔ اتنا بادبرو سلطان، تو دربار میں بیٹھا ہوا تھا، وزیر امیر جمع تھے، سفیر بھی تھے۔ احمد آیا، اب احمد درویش طبع تھا، سادہ لباس پہ، تو اس نے کہا، امیر و وزیروں نے اکسا دیا کہ امیر المومنین اس بچے نے تو آپ کو ذلیل کر دی، یہ خلیفہ کے بیٹے کے لباس۔ تو امیر المومنین نے بھی کہہ دیا کہ احمد تو نے یار لوگوں کی نظروں میں سے رسوا کر۔ اب وہ نیک بچہ تھا، اس نے کہا ابا جی سچ پوچھیں تو آپ نے مجھے نا اللہ رسول کے سامنے ذلیل کر دیا، قیامت کے دن کیا میں کہوں گا کہ میرا ابا اس طرح حکومت کرتا رہا، اور اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میں جاتا ہوں۔ وہ پھر بصرہ چلا گیا، مگر امیر المومنین جاتے وقت نے ایک نشانی کے طور پر کوئی چیز دے دی، میرے یہ نشانی جو ہے نہیں مانا، اس نے کہا میں نہیں تیرے پاس رہوں، اور بصرے میں قبرستان میں ٹک گیا۔ 6 دن مزدوری کرنا، کسی کو خبر نہیں کہ یہ سلطان کا بیٹا محنت کرتی، مزدوروں سے زیادہ اچھی مزدوری کرنی ہے، لوگ ڈھونڈتے رہتے تو اس مزدور کو ڈھونڈو یار، اور 7ویں دن روزہ رکھتا اور پھر نہیں کام کرتا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اب نہیں آتا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو آخر وقت تھا، بہت ہو رہا، تو انہوں نے پھر کہا کہ کوئی وسیعت، انہوں نے کہا یہ نشانی جو ہے نا ہارون تک پہنچا دینا، اور اشعار میرے 2 سنا دینا، یا صاحبی لا تغترر بتنام، اور میرے بھائی اس دنیا کے عیش و عشرت سے دھوکہ نہ کھا، وَإِنَّ الْعَيْشَ يَفْنَىٰ وَالنَّعِيمُ يَزُولُ، یہ عیش ختم ہو جائے گا اور یہ نعمتیں ایک دن مٹ جائیں گی۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، اور جب تو جنازہ اٹھا کر قبروں کی طرف جائے، فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَ مَحْمُولٌ، تو سمجھ لے کہ اس کے بعد تجھے بھی اٹھا لیا جائے۔ جب وہ نشانی لے کر گئے اور یہ شعر سنائے، ہارون بڑا رویا، اور اس نے پوچھا کس حال میں رہا؟ جب مزدوری کا بتایا، انہوں نے کہا یار تمہیں ترس نہ آیا کہ وہ رسول اللہ کی اولاد میں سے تھا اور میرا بیٹا؟ انہوں نے کہا اس نے ساری زندگی یہ راز کھولا ہی، بس مزدوری کر کے گزارا کرتا۔
تو بات اللہ اور اس کا رسول یہی سمجھا رہے ہیں کہ کاروبار وہ کرو، وہ باغ لگاؤ جو وقت آئے کھانے کا تو پھر میرے وہ پھل ملے، یہ نہ ہو کہ کیا کرایہ سب ضائع ہو۔ کتنی پیاری اور عمدہ تمثیل ہے کہ کوئی چاہتا ہے تم میں سے کوئی جو ہے یہ سودا کرے گا کہ باغ لگایا اور وہ اجڑ گیا اور بچے بھی کمزور ہیں اور آپ بوڑھا ہو چکے۔ اگر تم نہیں چاہتے تو پھر اس خسارے کے سودے کو چھوڑ دو، جو نفع بخش سودا ہے اس کی طرف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہمارے سامنے، اور نیک لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ بنو امیہ اپنی ضرورت کے لیے اگر حضور علیہ السلام کے روضے نہ برباد کرتے حجرے، مگر ان کے لیے موت تھی۔ لوگ جب مدینہ میں آتے ہوئے کہتے ہیں یار جن کے تم خلیفہ بنے ہوئے ان کی معیشت دیکھو، ان کا گزران دیکھو، کیسے کمرے ہیں، کیسے چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں، تم لوگ محلوں میں رہ رہے، تو پھر مسجد کی توسیع کے لیے ان کو نہ گرا دیا۔ اور مدینہ شریف کے لوگ تاریخیں آپ مدینہ اتنا اس نے روئے کہ شاید حضور کی وفات پر بھی نہ روئے۔ اور علماء لکھتے ہیں اگر وہ آج بھی حجرے ہوتے تو ہم کافروں سے کہتے کس منہ سے تم یار کہتے ہو کہ یہ آدمی سچا نبی نہیں تھا، اس نے اتنی دنیا ان کے نام پر جانے قربان کر دیں، کیا دنیا سے فائدہ اٹھا کہ آخری وقت اپنی ذرا گرو رکھ کے اپنی بیویوں کو اس نے اناج لے کر دیا، سلطنت پیروں کے نیچے تھی، بیت المال قبضے میں تھا، اگر بیویوں کے لیے یہودی سے ادھار خریدا، بعد میں ذرا پھک کرائی۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ نمونہ دیا کہ جو آنے والا وقت ہے نا مرنے کے بعد، اس کے لیے کچھ کر لو، ورنہ یہ جس کو تم آباد کرنے میں لگے ہوئے نا یہی ہوگا تو خرب ما یبکا و تعمر فانی، تو جو رہنے والی ہے اس کو اجاڑ رہا ہے، جو فنا ہونے والی ہے اس کو سنوار رہا ہے۔ فلا ذاک موقوف ولا ذاک عامر، نہ وہ ہاتھ آئے گی نہ یہ آباد رہے گی، یہ اجڑ جائے گی، وہاں تیرا ہوگا ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ توفیق دے، یہ اللہ کی پاک کتاب اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے حدیث کا، اس کی قدر کریں۔ اتنا بڑا سرمایہ حضور ترکہ میں چھوڑ گئے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کہیں اب جانے کی ضرورت نہیں، ہدایت کے روشن منار ہے، یہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ اور وہ بات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں جا کر کئی لوگ دکانوں پر بیٹھے، انہوں نے کہا تم بیٹھے ہوئے ہو مسجد نبوی میں حضور کی جائیداد تقسیم ہو رہی، اب لوگ بھاگے گئے کہ شاید جو آپ کو چھوڑ گئے تھے اب گئے تو عالم بیٹھے ہوئے، قرآن حدیث ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ آپ نے مذاق کیا، انہوں نے کہا توبہ توبہ، اللہ کے رسول درہم اور دینار چھوڑ کے جاتے، روپے پیسے چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ علم ہی چھوڑ کر جاتے ہیں، جس نے یہ جتنا حاصل کر لیا اتنا ہی حضور کے ترکے میں سے حصہ لے لیا، جو محروم رہ گیا وہ رہ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ مغفرت فرمائے۔ ایک آدھا سوال اگر کسی کے ذہن میں کر لیں، صفدر صاحب ہمارے بہت اچھے دوستوں میں تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے مغفرت، اور باقی بھی جو جا چکے ہیں دنیا سے۔ اب کل ہی چغتائی صاحب میں گاؤں گیا، ہمارا پرانے جدی پشتی وہ حجام تھے، ان کے دادا پردادا بابا فضل الدین، اس کے بعد برکت علی، پھر ان کا والد طفیل، اب یہ بچے، تو بچہ بیٹھا ہوا بہت اچھا کھانا پکاتا تھا، ذوالفقار اٹیک، کوئی بات نہیں، وہیں 5 منٹ میں ختم ہو گئی کل۔ اس لیے کون ماسٹر صاحب جانتا کب وقت آ جائے، ہم لمبا کرتے ہیں کہ ابھی بڑا وقت پڑا، 1 سیکنڈ کا بھی اعتبار نہ کوئی، اللہ نے اسی لیے چھپا رکھا کہ چوکانے رہو، مگر یہ چھپانا ہی ہمارے لیے فتنہ بن گیا، ہم نے سمجھ لیا ہونا ہی نہیں ہے۔ ابھی ملک الموت یہاں آ گیا اور ہم میں سے کسی کو بوجھ لے کیا ہوگا، بیٹھے کول طبیب رہنے نہیں، جند حکیم تو پڑی رہے، اتنے معالج کھڑے ہوتے ہیں، صدر مملکت ہے، فلاں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، دارو بوٹیاں لاکھ علاج کر لے، جند وچ وجود نہیں بڑی رہے، نکال لینی فرشتے۔ دعا کریں، مغفرت کی دعا ضروری بہت اچھی ہے، یہ ہماری طرف سے ان کی خدمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر وبالإجابۃ جدیر۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لمحمد صفر وارفع درجته في المحمدين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر له وأورد حوض رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين یا رب مغفرت فرمائے جو دون چائے پی کر مائک دے چائے پی کر جانا آپ کا بھی شعر سنیں گے بس اسی لیے تو اکٹھے ہوتے ہیں کہ اپنے ایمان کو ہم تازہ خدا کے بعد محبت اگر نہ ہو ان سے خدا کے بعد محبت اگر نہ ہو ان سے تو بے نتیجہ ہے حج و زکوٰۃ و صوم و نماز ماشاء اللہ خادم صاحب کو بھی دینا یہ بھی سنا میاں صاحب سیف الملوک دے بھی فرماؤندے جی موت دے متعلق کہ جنہاں پیچھے پاپ کماویں کتھے نے وہ تیرے گھر دے اللہ پیر پسار پیاں وچ ویڑے کڈو کڈو کر دے جلدی ہوتی ہے یہ شعر پڑھ لینا بہت عمدہ بہت جنہاں پیچھے پاپ کماویں کتھے نے وہ تیرے گھر دے پیر پسار پیاں وچ ویڑے کڈو کڈو کر دے جلدی کر جلدی نکال دے جتھے عمر گزار دیتی دیا سنگا اوکھا ہو گیا کڑی کٹاواں کہتے ہیں جلدی ساری عمر بیچارہ وہ تیار کرتا رہا مکان جتھے عمر گزار دیتی دیا سنگا اوکھا ہو گیا کڑی